بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ میری پہلی شادی آج سے 7 سال پہلے ہوئی۔ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے سابقہ شوہر کے گھر والے میرا رشتہ لینے آئے تو انہوں نے ہماری اتنی خوش آمد کی اور پیار دکھایا کہ میرے گھر والوں سمیت میں بھی اس رشتے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ بیٹی بنا کر رکھوں گی، تمہیں زندگی میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں اپنے سابقہ شوہر کا رویہ دیکھ کر انہیں لگا جیسے اس شخص سے زیادہ تو دنیا میں کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی اور کراچی سے لاہور آ گئیں۔ شادی کے بعد میں نے دوبارہ نوکری پر جانا شروع کر دیا، لیکن شادی کے پہلے مہینے میں ہی معاملات تھوڑے عجیب ہونے لگ گئے۔ میری ساس اور شوہر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں اپنے گھر والوں سے جائیداد میں حصہ مانگنا چاہیے۔ جب میری تنخواہ آئی، میرے شوہر نے وہ ساری تنخواہ مجھ سے لے لی اور پھر یہ سب عام ہونے لگا۔ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا تھا لیکن مجھ سے لیتا تھا۔ میں نے جب اس بات کا ذکر گھر والوں سے کیا تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میاں بیوی کا پیسہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے تم زیادہ فضول مت سوچو۔ سسرال والوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے عائشہ گھر والوں نے جائیداد بھی ان کے نام کر دی، مگر ایک ایک کر کے مطالبات بڑھنے لگے اور رویہ بھی بدل گئے۔ میرے شوہر نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، میں وہاں آفس بنا لوں گا۔ میں نے یہ بات ٹال دی۔ اس کے بعد مجھے رویوں میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ میری ساس اور شوہر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگے۔ جب میں دفتر سے گھر آتی تو کھا کر گھر کے سارے کام کرتی، حالانکہ گھر میں ملازموں کی فوج تھی۔ ایسے حالات میں والدین بھی اس مشکل سے دوچار ہوتے ہیں کہ بیٹی کے گھر بسانے میں انہیں بھلا انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں جب اپنی تکلیف کا اظہار اپنے گھر والوں سے کرتی تو وہ مجھے ایک ہی جملہ کہتے کہ بیٹا، لڑکیوں کو گھروں کو بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مگر یہ جملہ مجھے مزید کمزور کر دیتا تھا۔ جب نئے گھر میں ایک ایک بار کر کے راز کھلنے لگے تو میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میرا شوہر شراب نوشی بھی کرتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں دھت وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ جب میرے شوہر کو یہ پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں، جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس دن کے بعد وہ گھر میرے لیے جہنم بن گیا۔ پہلے دن میرے شوہر نے مجھے پر گندے الزامات لگائے اور مجھے حمل کی حالت میں مارا پیٹا اور رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت لاہور شہر میں اکیلی تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوئی جب میرے گھر والے پھر بھی میری صلح کرنا چاہتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری اپنی کوئی ذات، کوئی گھر نہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی میرے سابقہ شوہر نے دہرایا کہ یہ میری بچی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے غیر مردوں سے تعلقات تھے، ان میں سے کسی کی بچی ہوگی۔ میں نے آخرکار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہاں اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہے گی۔ شادی اور پھر طلاق عائشہ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنا، اور اس دوران وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکتی کہ اس حوالے سے کسی سے مدد مانگ سکیں۔ طلاق کے بعد عائشہ کے گھر والے انہیں سمجھانے لگے ان کے مسائل کا حل دوسری شادی میں ہوگا۔ عائشہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں دوبارہ پہلی شادی جیسے تجربے سے گزرنا پڑے۔ دوسری شادی کے لیے ان کی یہی شرط تھی کہ انہیں طلاق کے بعد مجرم سمجھا جائے گا۔ میرے ابو کے دوست کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آیا۔ میں پریشان تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے ایسا رشتہ کیسے آ گیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں پھر کسی لالچی یا مفاد کے لیے کوئی شادی کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے کا کہا اور پھر اس سے ملنے اور اس کے بارے میں جاننے کے بعد یہ اس سے شادی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے میری دوسری شادی سے قبل یہ سوال کیا کہ آپ میری بیٹی کو بھی قبول کریں گے۔ جب یہ جواب ملا کہ میں انہیں اپنی اولاد مانتا ہوں تو اس بار میں مطمئن ہو کر طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے والے ان کے نئے گھر والوں نے لوگوں کی تلخ باتوں اور معاشرتی رویوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خود تو مجھے خوش رکھا لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے تک کبھی کوئی تکلیف نہ آنے دی۔ اس رشتے سے میرا اعتبار اور اعتماد بڑھ گیا، جس کی وجہ سے میں اب ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ لوگ طلاق لینے والی عورت کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد صرف شادی کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔
بچپن سے لے کر شادی کی عمر تک ماں باپ اس کی شادی کے لیے چیزیں بناتے شروع کر دیتے ہیں۔ شادی کو ایک سرمایہ کاری کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ گھر والے شادی پر پیسے خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر لڑکی طلاق لے کر واپس آ جائے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سارا پیسہ بھی ضائع گیا۔ دوسرا، شادی اور سسرال والے اگر اچھے ہوں تو لڑکی کو اس رشتے پر سے کھویا ہوا اعتبار واپس مل جاتا ہے اور اس کی شخصیت میں اعتماد مزید بڑھ جاتا ہے اور اسے زندگی کے برے تجربے کو بھلانے میں مدد ملتی ہے۔